حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول تشریف لے آئے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ سرد کا لغوی معنی ہے ٹھنڈا۔ دیکھیں حضور اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم خطاکاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم سیاہکاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم بدکاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ زمین اسی کی نعمت، آسمان اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، اور ایمان اسی کی نعمت۔ حضرات انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، تاروں کی جھلملاہٹ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت و کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ ارے مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ جو ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس
ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، سرکار عبد قرار کا، شافع روز شمار کا، ہم غریبوں کے غمخوار کا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، بولے مچل کے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی سب چمک والے اجروں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی کون دیتا ہے دینے کو محتاجیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، اے نہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ چمک چک سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک چک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کون نبی؟ وہ نبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم سرکار کی آمد کیا ہوئی کہ عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آندھی تھم گئی، طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئی، عورتوں کو باوقار مقام مل گیا اور بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئی۔ حضرات محترم ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسم عطا کیا احسان نہیں جتایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہاتھ عطا کیا احسان نہیں جتایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وجود میں لایا احسان نہیں جتایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا احسان نہیں جتایا، نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا احسان نہیں جتایا، موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا احسان نہیں جتایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو احسان جتایا۔ آخر ایسا کیوں؟ سوال تو پیدا ہو سکتا نا، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی قدر و منزلت سمجھ سکو، ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو، یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ پریہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا. یہ زمین و زمان، مکین و مکان، یہ صبح و مسایا، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے. اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے. یا رسول اللہ، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. محترم، ایک دوسری جگہ پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات محترم، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بستا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار